میں مدینے چلا مدینے چلا۔ معذور کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی شخص کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مریض کس طریقے سے اپنی نماز ادا کرے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد پیر بخش حشمتی آپ تمامی ناظرین کا اپنے اس چینل میں بہت بہت سواگت اور استقبال کرتا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا مریض جسے بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہو، ایسا مریض کس طریقے سے نماز ادا کرے گا، تو دوستو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے ہوئے شروع سے لے کے آخر تک پورا ضرور دیکھیں۔ تو دوستو، معذور کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی شخص کو کوئی ایسی بیماری ہے، مثال کے طور پہ کسی کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جسے بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہیں، یا اس کے بدن میں کوئی ایسا زخم ہے کہ جس سے بار بار خون یا پیپ نکلتا ہے، یا کسی شخص کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے کہ بار بار اس کو ہوا خارج ہوتی ہے، یا کسی شخص کو دست آتے ہیں کہ بار بار اسے ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے، تو دوستو یہ چونکہ تمام کے تمام کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی یہ بیماریاں لگ جائیں، بیماریاں ہوں، کسی شخص کو پیشاب کے قطروں کا مرض ہے کہ بار بار پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں، یا بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، یا بار بار اس کو دست آتے ہیں، یا بار بار اسے ہوا خارج ہوتی ہے، یا جو اس کے بدن میں زخم یا پھوڑا ایسا ہے جو بار بار جس سے پانی یا خون نکلتا ہے، تو دوستو اگر ان کی بیماری اتنا زیادہ سخت ہو جائے، اتنا غالب ہو جائے کہ اس بیماری کے ہوتے ہوئے وہ شخص وضو کر کے ایک وقت کی فرض نماز ادا نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں یہ شخص جو ہے شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں معذور کہلاتا ہے۔ اس کو چونکہ یہ بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے شریعت نے اس بیماری کو اس کے لیے عذر مانا ہے، اس کے لیے بہانہ مانا ہے، تو اس بیماری کی وجہ سے شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے، پیغمبر اسلام کا قانون یہ کہتا ہے کہ اس معذور کا وضو اس بیماری کی وجہ سے ہرگز نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بیماری اس کے لیے عذر ہے، اب اس کا وضو اس بیماری سے نہیں جائے گا۔ تو دوستو اس کے لیے طریقہ یہ شریعت نے بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص معذور ہے تو ایسی صورت میں جب نماز کا وقت شروع ہو جائے تو شروع وقت میں ایک مرتبہ وہ معذور وضو بنا لے، اور اس وضو بنانے کے بعد اس وضو سے جتنی چاہے وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، جتنا چاہے وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، جب تک کہ وہ وقت نماز کا باقی رہے گا اس شخص کا وضو اس بیماری کی وجہ سے ہرگز نہیں ٹوٹے گا۔ اس وضو سے جتنی نمازیں چاہے وہ نماز فرض ہوں یا سنت ہوں، قضا ہوں، ہر طرح کی نمازیں وہ پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ جیسے ہی اس نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا اس کا وضو بھی خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اب جب دوسری نماز کا ٹائم شروع ہوگا تو دوسری نماز کے ٹائم میں پھر سے وہ وضو کر لے، اور جب تک کہ اس نماز کا ٹائم باقی رہے گا اس وقت تک اس کا وضو باقی رہے گا، اس وضو سے جتنی نمازیں قرآن کی تلاوتیں چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو دوستو آپ یہ جان لیں کہ مثال کے طور پہ اگر فجر کا ٹائم آپ جانتے ہیں صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، تو اگر کوئی معذور ہے جسے ہوا خارج ہونے کا مرض ہے، یا جسے پیشاب کے قطروں کا مرض ہے، بار بار نکلتے ہیں، یا کوئی شخص ایسا ہے جسے بار بار دست آتے ہیں، تو دوستو ان کے لیے شریعت نے یہ قانون بنایا کہ جب ٹائم شروع ہو جائے، جیسے اگزامپل کے طور پہ فجر کا ٹائم صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، تو جب صبح صادق شروع ہو جائے یہ شخص وضو بنا لے، اور اس کے بعد جب تک کہ فجر کا ٹائم رہے گا اس وقت تک یہ آرام سے ہر طرح کی نمازیں پڑھ سکتا ہے، اس کا وضو ہرگز نہیں ٹوٹے گا۔ تو اب جب ظہر کا ٹائم شروع ہو جائے تو ظہر کے وقت میں ایک مرتبہ وضو کر لے، تو جب تک ظہر کا وقت رہے گا اس کا وضو سلامت رہے گا۔ جب عصر کا ٹائم شروع ہو جائے تو ایک مرتبہ شروع ٹائم پہ وضو بنا لے، جب تک کہ عصر کا ٹائم مغرب کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تک، سورج کے ڈوبنے سے پہلے تک عصر کا ٹائم رہتا ہے، تو پتہ چلا اس وقت میں جتنی چاہے وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو دوستو یہ بات آپ نے جب جان لیا تو یہ بھی جان لیں کہ اگر کوئی شخص ایسا معذور ہے تو
جو بیماری جس شخص کو ہے صرف وہی بیماری اس کے لیے عذر ہے، یعنی صرف اسی بیماری کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اس شخص کو کوئی نیا ایسا کام کیا، مثال کے طور پہ کسی کو پیشاب کے قطروں کا مرض ہے تو پیشاب کے قطرے نکلنا اس کے لیے عذر ہیں، اس بیماری سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اس شخص نے ہوا خارج کر دیا، یا اس شخص نے پاخانہ کیا، یا اس شخص نے اور کوئی دوسرا وضو توڑنے والا کام کیا، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، صرف اس بیماری کی وجہ سے اس شخص کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ انفارمیشن، یہ نالج، یہ جانکاری آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ساتھ ہی ساتھ چینل میں اگر نئے ہیں تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔